خون کے بہاؤ کو بہتر بنا سکتے ہیں تھرو مساج، تھرو ایکسرسائز. اور جیسے ہم بتاتے بھی ہیں آپ اپنے سیشنز میں بتاتی ہیں کہ واک کریں اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں, یا انسولین کو اس کو پراپر آرگنائز طریقے سے, مطلب ایک لائف کو ڈسپلن کر لیں, تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آتی نا, ڈائبیٹک فوڈ کی نوبت نہیں آتی. لیکن اگر آ جائے اور پھر اس کو مینیج کرنا, یا یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت مشکل ہے, تو اس کا کوئی مکمل علاج, کوئی جس کو ہم کہیں کہ کمپلیٹ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے؟ جی دیکھیں, ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ اورینٹیڈ اور ڈاکٹر اورینٹیڈ ہے, دونوں نے مل کر اس کا علاج کرنا ہے. اس میں تو پہلے تو احتیاطیں ہیں جو کہ میں بتا چکی ہوں. دوسرا, اس کے بعد ڈاکٹر سائڈ پر اگر بات آئے تو پھر ہم نے اس کی نوعیت کے لحاظ سے اس کا علاج کرنا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. خاص طور پر اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ فٹ میں عام طور پر بوائل بن جاتے ہیں, ڈائبیٹک میں چھالا بن جاتا ہے. چھالے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کلیئر چھالا ہوتا ہے, اس کے اندر کلیئر فلوئڈ ہوتا ہے, صاف پانی ہوتا ہے, اس کو وہ جو ہے وہ سوئی سے یا اس کو ہاتھ سے جو ہے نا وہ پھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر السر بن جاتا ہے. اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. جب کلیئر چھالا بنا ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر کیا کرے گا کہ اس کو گاز پیس لگا کر آپ اور ساتھ میں شوگر مینیج کر کے اس کو آبزرو کریں گے. 6 ہفتے کے اندر عام طور پر وہ چھالا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, جب تک اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو. جب تک اس میں کلیئر فلوئڈ ہے, اس میں صرف آبزرو کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی پس پڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ اس کا کلچر کروائے گا اور اس کے بعد اس کو آپ کو اینٹی بائیوٹک دے گا. اور عام طور پر پروفائلیکٹک پہلے سے بھی اینٹی بائیوٹکس شروع کروا دی جاتی ہیں. تو مریض کا جو کام ہے وہ احتیاطیں ہیں, اپنا پاؤں کا ریگولر معائنہ ہے, اور اگر ایسی کوئی کٹ ایسا لگ جائے جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو, کوئی رنگت میں تبدیلی آ جائے, سوزش آ جائے, کوئی چھالا بن جائے, کوئی کارن بن جائے, کوئی وہاں پر جلد سخت ہونا شروع ہو جائے, گولائی کی صورت میں وہاں پہ گلٹیاں گانٹھ سی بننا شروع ہو جائے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. خود سے اس پہ جو ہے وہ کوئی چیزیں مت لگائیں جس سے انفیکشن کا فردر رسک ہو, اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول کرنا اس میں ضروری ہے. تو یہ ٹیم ایفرٹ ہے, اس میں مریض کا تعاون ہمیں بہت زیادہ درکار ہے. ہماری اپنے سائٹ پر تو میڈیکل مینجمنٹ ہے اور سرجیکل مینجمنٹ ہے. میڈیکل مینجمنٹ میں تو جیسے میں نے بتایا, ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے شوگر کا کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا, میں ایک اور پیشنٹ کی سائٹ پر بات بتانا میرے ذہن سے نکل گیا. اس میں یہ کہ مریض کو اسموکنگ جو کرتے ہیں پیشنٹس, خاص طور پر ان کی کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی اسموکنگ کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دیں, اسموکنگ کو اوائڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسموکنگ مردوں میں خاص طور پر ایک میجر کاز ہے خون کی نالیاں خراب ہونے کا. جتنی خون کی نالیاں, اگر اسموکر بھی ہے پیشنٹ اور ساتھ میں ڈائبیٹک بھی ہے, تو 2 رسک فیکٹرز ہیں جو خون کی نالیوں کو خراب کریں گے. ان میں السر جو ہے اس کی ہیلنگ اور زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہے اور مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز کو بھی ٹف ٹائم ملتا ہے. تو مریضوں کو ایک تو جو اسموکرز ہیں ان کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسموکنگ کم کر دیں. دوسرا, پھر میڈیکل مینجمنٹ کے علاوہ سرجیکل مینجمنٹ ہے. اگر ہم سے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک سے, زخم کی ریگولر صفائی سے اور ریگولر اس کی جو ہے وہ پٹیاں تبدیل کرنے سے, اور اس کا جو ہے وہ مریض کا ہم کیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ بوٹ کاسٹ ایک ملتی ہیں جو کہ پاؤں کو اس زخم کو فکس کر دیتی ہیں, تاکہ اس کے بہت زیادہ ہلنے جلنے سے بھی اس کی جو ہے وہ ہیلنگ امپیئرڈ نہ ہو. تو اس کو ہم وہ بوٹ کاسٹ ایک خاص طور پر ملتی ہیں, وہ ایک سلنگ ہوتی ہے, وہ ہم مریض کو پاؤں میں پہنا دیتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم مریض کو سرجن کے پاس ریفر کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ ڈیڈ ٹیشو ہے, نیکروٹک ٹیشو ہے, وہ اس کی صفائی کر دیتے ہیں. اگر ابتدائی سٹیجز پر ہے تو صفائی کر کے ساتھ میں اچھے شوگر کے کنٹرول اور اینٹی بائیوٹک کے ساتھ وہ اس زخم کی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس سے کام بڑھ گیا ہوا ہے, یعنی کہ ٹیشو بالکل مردہ ہو چکا ہے, جس طرح اگر بڑا پاؤں کا انگوٹھا ہے یا کوئی اور ٹو ہے یا آدھا پاؤں ہے, پورا پاؤں ہے, جو حصہ آپ کا گینگرینس ہو گیا ہے, گینگرینس کا مطلب ہے کہ وہ حصہ مردار ہو چکا ہے,
اس کا اب ہمارے جسم کو فائدہ تو نہیں ہے، نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے، تو وہ سرجن کیا کرتے ہیں کہ اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم سرجری کے پاس بھیجتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں جب ایک ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ کاٹ دیتے ہیں تو لائک بڑا بندہ برا فیل کرتا ہے۔ یہ بتانا مریض کو ضروری ہے، لیکن یہ آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے مریض بہت کچھ ہے جو مریض اپنے لیول پر بھی کر سکتا ہے اور ہم ڈاکٹرز بھی کر سکتے ہیں، تو مریض کو اس میں گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ کمپلیکیشنز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ الرٹ ہو جائیں۔ جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں وہ اپنے پاؤں کا ریگولر معائنہ شروع کر دیں اور روزانہ ایک دفعہ اپنے پاؤں کو دیکھا کریں، خود نہیں دیکھ سکتے تو اپنے ارد گرد لوگوں کو کہا کریں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا خدا نخواستہ کوئی حصہ اس سٹیج پر آپ آ چکے ہیں کہ آپ کا کچھ کاٹنا پڑ گیا ہے، تو بھی اس کے ساتھ بھی آپ کی زندگی صحیح گزر سکتی ہے اگر آپ اس کے بعد بھی شوگر کو کنٹرول کر لیں اور اپنے باقی جسم کے حصوں کو بچا لیں، تو بھی آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔